السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عمران خان کی کرکٹ بایوگرافی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے عظیم کرکٹر عمران خان کی بایوگرافی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور کے ایک مشہور و معروف کالج ایسن میں داخلہ لیا۔ معزز ناظرین، ایسن وہ کالج تھا جس میں کئی نامور شخصیات کے بچے داخلہ لینے کو ترس رہے تھے۔ ایسن وہ کالج تھا جہاں ملیشیا اور انڈونیشیا کے شہزادے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہیں سے عمران خان کی کرکٹ کا آغاز ہوا، جہاں عمران خان ایسن کی کالج ٹیم میں بطور کھلاڑی شامل کیا گیا۔ عمران خان ایسن کالج میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے، جہاں عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے، اور عمران خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ آکسفورڈ کے پہلے نان انگلش کپتان بنے۔ جب عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے کپتان بنے تو ٹیم کے لیے کئی بہترین فیصلے کیے، جس میں ٹیم کی جیتنے کی شرح میں اضافہ ہوتا گیا، اور عمران خان کی خود کی پرفارمنس بھی بہترین تھی۔ عمران خان کی پرفارمنسز سے انگلش میڈیا بے حد متاثر ہوا اور عمران خان کی پرفارمنسز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے عمران خان انگلش بورڈ کی نظر میں آئے اور عمران خان کے انگلینڈ کی طرف سے کھیلنے کے دروازے کھلتے گئے۔ تو وہاں پر ہی عمران خان کے کزن، جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے، ماجد خان نے عمران خان کو سمجھایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کا ہی مستقبل ہیں۔ عمران خان نے ماجد خان کی بات پر بہت زیادہ غور و فکر کیا اور اپنے کئی دوستوں سے مشاورت کی، اور عمران خان پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے تھوڑے ہی عرصے بعد 3 جون 1971 کو عمران خان نے پاکستان کی طرف سے ڈیبیو میچ کھیلا۔ اس ڈیبیو میچ کی پرفارمنس اتنی بری جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ عمران خان نے اپنے ڈیبیو میچ میں 35 اوور کیے، لیکن بدقسمتی سے کوئی وکٹ نہ مل سکی، اور جب بیٹنگ پر آئے تو صرف 5 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ ڈیبیو میچ کے بعد عمران خان کو اور کئی مواقع دیے گئے، لیکن عمران خان کی پرفارمنس 0، اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ عمران خان جب پاکستان کرکٹ ٹیم سے ڈراپ کر لیا، خود کو ایک میڈیم پیسر سے تیز بولر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بظاہر یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو ہار مان جائے۔ عمران خان نے سب سے پہلے اپنی فٹنس پر بے حد توجہ دی، دن رات فٹنس پر کام کیا، اور پھر اپنا بالنگ ایکشن تبدیل کرنے کا سوچا۔ اب عمران خان کے لیے ایک مکمل پیسر بننا جنون بن چکا تھا، اور عمران خان بھی اس جنون کے پیچھے پاگل تھا۔ یہ جنون سچا ثابت ہوا، اور ایسا ایسا عمران خان کی بالنگ سپیڈ میں ہونے لگا۔ عمران خان 3 سال کے طویل عرصے کے بعد پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپسی کرتے ہیں اور 1 وکٹ حاصل کرتے ہیں۔ عمران خان کا پیسر بننے کا خواب تب پورا ہوا کہ اپنے ڈیبیو کے 6 سال بعد آسٹریلیا کے خلاف تباہ کن بالنگ کی اور 5 وکٹیں حاصل کی، اور پاکستان کو یہ میچ جتوا دیا۔ اس میچ کے بعد عمران خان نے ایک کے بعد ایک بہترین پرفارمنس دی۔ عمران خان کی پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا، اور پھر فتوحات پاکستان ٹیم کا مقدر بن گئی۔ عمران خان نے ہی وسیم اکرم، وقار یونس، جوید میرداد جیسے ہیرے ڈھونڈے اور پھر انہیں تراشا، اور عمران خان کی کپتانی میں پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنی تو سامنے آ رہا تھا 1987 کا ورلڈ کپ۔ عمران خان اس ورلڈ کپ کو جیتنا چاہتے تھے، اور جیتنے کے بعد ریٹائرمنٹ۔ عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ ایک کرکٹر کو تب ریٹائرمنٹ لینی چاہیے جب وہ اپنی کیریئر کے پیک پر ہو، تاکہ اسے دنیا یاد رکھے۔ پاکستان 1987 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہار جاتا ہے، لیکن عمران خان کی پرفارمنس پاکستان کے لیے بہترین تھی۔ عمران خان اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، جس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں کی اور باقی ممالک میں موجود عمران خان کے فینس کا دل ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے ایک فین پاکستان کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق بھی ہوتے ہیں، جو کرکٹ کے بے حد شوقین ہوتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق عمران خان کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عمران خان ان کے مشورے کو مانتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیتے ہیں، اور پھر سے پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اب آتا ہے وہ مشن جس کے لیے عمران خان اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں، یعنی 1992 کا ورلڈ کپ۔ اور پھر عمران خان کا وہی خواب
لیکن جب یہ ورلڈ کپ شروع ہوا تو پاکستان ٹیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور اپنے 2 میچ ہار گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا اب دعاؤں سے ہی ممکن تھا۔ اب جیسے تیسے کر کے پاکستان ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ گئی، اور جب ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی تو سیمی فائنل بھی جیت گئی۔ اب وقت تھا فیصلے کا، لیکن ٹیم میں تھی بڑی دراڑ عمران خان اور جوید میاں داد کے درمیان، لیکن دونوں کا خواب ایک ہی تھا، پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنانا۔ 25 مارچ 1992 یہ وہ دن ہے جب پاکستان نے اپنا واحد ورلڈ کپ جیتا اور عمران خان نے پاکستان ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنایا، اور عمران خان فائنل کے مین آف دی میچ قرار پائے۔ معزز ناظرین، یہ تھا اس ویڈیو کا پہلا پارٹ جس میں ہم نے عمران خان کی کرکٹ کی بایوگرافی ڈسکس کی، اور اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم عمران خان کے پولیٹیکل کریئر کو ڈسکس کریں۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب اپنے ہوسٹ رائے اسنیڈ آف سے رک دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔